بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان کا جو بھی شعبہ دیکھیں، جس طرف بھی دیکھیں، ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے. اور تھانے ہوں، کچہری ہوں، عوام بیچاری ظلم کی چکی میں پستی ہوئی نظر آتی ہے. یہ گوجرانوالا کا واقعہ ہے جہاں پہ ایک شخص نے کسی سے سود پہ پیسے لیے تھے اور وہ پیسے واپس نہیں کیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سود خور بہت ظالم ہوتے ہیں، اور ویسے بھی سود لینے اور دینے والے پہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ گوجرانوالا کا یہ جو سانحہ میں کہوں گا، چونکہ معصوم بچی کو اس نے سود خور کے حوالے کر دیا، اور وہ جو سود خور تھا وہ اس نے اس بچی کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا اور ایک ماہ تک جو ہے وہ اس کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا. اور پھر دیکھیں کہ اللہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ظاہر ہے اس بچی کے اس میں کیا قصور تھا، اس کے شوہر نے یہ ظلم کیا تھا، تو اللہ پاک نے کسی کی سنی، اس بچی کی سنی، اس کے ماں باپ کی سنی، یا کچھ بھی ہے، تو اس جو سود خور تھا اس کے بیٹے نے ہی بغاوت کر دی. تو یہ ذرا گفتگو سنیں اس سود خور کے بیٹے کی، جس نے اس بچی کی بازیابی میں اور اس کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا ہے. جی بچے کی نام ہے تیرا؟ مہران خان. مہران خان. کی معاملہ بنے بچے؟ ہے بھائی ہے کڑی ہے شور ہوا ہے پرانے ساڑے کا 3 ماہ ہو گئے نے. ٹھیک ہے، ابو میرے نے پیسے لینے نے اے بندے کو، مطلب بیا کو شادی ہوئی ہے، شادی کرائی ہے، محلے والے گواہ نے، سارے محلے نے پتا ہے. 6 مہینے ہوئے شادی کرائی انہوں. بندہ ایرا دوڑ گیا، انہوں نے کہا کہ میں پیسے نہیں دینے، کڑی تسی رکھ لو اپنے کو. انہوں نے کہا کہ بھائی میں وہ تک پیسے نہ دوں وہ تک تھی کڑی نہیں دینی. ابو نے پیسے لینے نے، ابو روز دنا کرتا ہے جناب بیچاری نال، دن رات نہیں ویکھدا، کڑی نو اندر لے جاندا. اگر نہ جے چھری واندا میں تیری نسل مکا لاں گا، میں تینوں جب بچے کچھ بول دے نا تو وہ بچوں دے اے وے کو اس دن اے بھی میرا پڑے بول پاڑیا 6 ٹانکے لگے ہیں. کی 15 نام ہے بچے تیرا؟ پلوشا. کیا نام ہے آپ کا؟ پلوشا. کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ پشتو میں بتا دیں. وضعیت اثر کی غلط کارن اثر کئی زیادتی اثر کئی کتنی بار؟ دروازے تین آج اس نے کیا آپ کے ساتھ ذرا؟ ادھر نے سر کڑے بیگا راتی آندے رات کو بھی تھی 12 بجے بھی، اور نوانے نہیں دیندا، آندے نوانا نہیں. بچیاں نو شک پائی جاندے ہوں کہ جی تو ناظرین، آپ نے یہ سنا کہ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس پہ بھی حملہ کیا سود خور نے، اور اس کا ہونٹ پھٹ کے. بڑا ظلم ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ پولیس وہاں پہ پہنچتی، لیکن پولیس جو ہے آخری اطلاعات آنے تک بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی. پولیس کا بھی کیا قصور ہے؟ پولیس بیچاری پورے ملک میں پکڑ دکڑ میں لگی ہوئی ہے. ان کی ڈیوٹیاں ہیں کہ سیاسی کارکنوں کو پکڑو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑو. تو اب چوروں ڈاکوؤں سود خوروں کے لیے تو بالکل ماحول جو ہے وہ آسان ترین ہے کہ وہ لاقانونی جس طرح کی مرضی کریں. جیسا کہ آپ دیکھیں اس بچی کے معاملے میں تو پورا تھانہ وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں تھانہ کیا، ایک سپاہی بھی نہیں پہنچ پایا. اور یہ المناک بات ہے اور تشویشناک بات ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ نہیں پہنچا. ظاہر ہے کہ یہ سود ایسی لعنت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ہی اس سود خور کو بھی انشاءاللہ العزیز سخت سے سخت سزا ملے گی. اور اس بچی کا جو شوہر ہے جس نے یہ بے غیرتی کا، بے شرمی کا مظاہرہ کیا کہ سود پہ پیسے لیے، واپس نہیں کیے، واپس پیسے نہ کر سکا، اور اپنی بیوی اس بے غیرت شخص کے حوالے کر دی، تو اس سے بڑی کیا بے غیرتی ہو سکتی ہے. لیکن قانون تو میرا نہیں خیال کہ، کیونکہ قانون نے اگر کوئی انصاف کرنا ہوتا تو موقع پہ پہنچ جاتا. چونکہ یہی وجہ ہے کہ اب گلی محلوں میں سود خوروں کے ڈیرے ہیں، اور وہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے ان کو سود پہ معمولی رقم دیتے ہیں، جو مہینوں کے اندر لاکھوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. پھر وہ جب واپسی کا تقاضا کرتے ہیں، کسی کا گھر قبضے کر لیتے ہیں، جیسے کہ اس سٹوری میں انہوں نے اس کے بیوی پہ قبضہ کر لیا. اور ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ سود خوروں نے سود کے پیسے واپس نہ کرنے پہ بیٹی ہی ان کی لے گئے. تو یہ صورتحال ہے. معاشرے میں دن بدن بگاڑ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. امید ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہ سخت ایکشن لیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.